اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غربت اور محتاجی کفر کا سبب بن جائے۔ فقر اور افلاس جب انسان پر آتا ہے تو بس اوقات یہ فقیر فقر کی وجہ سے کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ غریب اور فقیر فقر والا اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ دوسرا سبب، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ کفر کا سبب ہے۔ اور تیسری وجہ، کبھی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ دنیا میں فاسق فاجر کافر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی اگر انہی کی طرح عقیدے والا بن جائے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگ جائے گا، تو وہ وسوسے سے انسان پھر کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فقر اور افلاس یہ مسلمانوں کا امتحان مقصود ہے کہ اس حالت میں بھی وہ اپنے رب پہ راضی ہیں۔ یہی فقر اور افلاس اس کے لیے ایمان کی پختگی اور درجات کی بلندی اور ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اگر فقر مشقت ہے تو آخرت میں یہ فقر مسرت اور خوشی کا سبب بن جائے گا۔ مشکات میں ایک روایت موجود ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی فقر اس کو غنی سے، مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرا دے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان فقر کو امتحان سمجھ کر برداشت کرے، اور امتحان کوئی 12 مہینے نہیں ہوتے، امتحان ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس فقر پر صبر کر لے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہی راحت اس کو نصیب ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اس کی خوشی بھی عارضی، غم بھی عارضی، بیماری بھی عارضی، تکلیف بھی عارضی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی۔ وہ کسی نے کہا، امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔